جناب اسپیکر، میں انتہائی ایک اہم اور اداروں کے وقار، اس ہاؤس کے وقار، ریاست کے وقار کے حوالے سے آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ جو گزارش ہے مرتضیٰ صاحب سر، اگر وہ میری گزارش واقعتاً اداروں کے وقار کے حوالے سے ہو تو میں چاہوں گا کہ یہاں سے ایک رولنگ آئے آپ کی طرف سے، جو مذاق بنا ہوا ہے پورے پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوا کہ ایک دفاعی ادارے کے سربراہ کی تقرری کا ایشو گلی کوچوں میں ڈسکس کیا جائے۔ جناب اسپیکر، گزارش اتنی ہے کہ اگر یہاں تک بھی بات ہوتی رہتی تو جناب اسپیکر، قوم پچھلے 4 ماہ سے برداشت کر رہی تھی، آج اس شخص نے نئی بات کی۔ اس نے کہا ہماری فورسز آزاد نہیں ہیں، تو پھر ہمیں بتایا جائے کہ 4 سال اقتدار میں رہتے ہوئے جو وہ باتیں کر رہا تھا اور آج بھی اقتدار سے نکلنے کے بعد وہی باتیں کر رہا ہے، اور 4 سالوں میں اگر اس نے قرضے نہیں لیے تھے، جو آج بات کر رہا ہے کہ قرضے واپس کیسے کریں گے، تو اس وقت اس کو سوچنا چاہیے تھا۔ اس وقت مہنگائی جو تھی، اس وقت جو معیشت سے کھیل رہا تھا، اس وقت دفاعی پالیسی جو بنا رہا تھا، خارجہ پالیسی جو بنا رہا تھا، داخلہ پالیسی جو بنا رہا تھا، اس پہ اس وقت بھی لب کشائی کرتا، کوئی عملاً کام کرتا تو لوگ سمجھتے جو آج رونا رو رہا ہے شاید یہ درست ہے۔ مگر جناب اسپیکر، اس نے یہاں اسی جگہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ہمارے اداروں نے پاکستانیوں کو غیر ملکیوں کے سامنے بھاری قیمت پر بیچا۔ وہ تو چیف ایگزیکٹو تھے جب یہ بات کر رہے تھے، تو کیا اس وقت ان کو کوئی کمیٹی یا کوئی ایکشن لینا چاہیے تھا؟ اور آج جو بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک سزا یافتہ شخص جو ہے اس سے مشاورت کی جا رہی ہے دفاعی ادارے کے سربراہ کے حوالے سے۔ تو جناب اسپیکر، کوئی یہ پوچھنا چاہے گا اس سے کہ جناب اس سزا یافتہ شخص کو سزا یافتہ بنایا کس لیے اور کیوں کر بنایا گیا؟ بغیر ثبوت کے آج تک کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا، تو اس کے باوجود وہ سزا یافتہ رہے، مگر اس کے کیس جو ہیں وہ پینڈنگ رہیں، اس پہ سٹے چلتے رہیں، ان کے کوئی فیصلے نہ کر سکے۔ جب یہ 4 سال اقتدار میں تھا اس وقت بھی اداروں کو بلیک میل کرتا تھا، اداروں کے سربراہ جو تھے ان کی کمزوریوں کو اجاگر کر کے اپنی مرضی کے فیصلے لیتا تھا، جس میں نیب کے چیئرمین بھی شامل ہیں اس وقت کے۔ مگر آج بھی جو اس نے وتیرہ بنایا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب مجھے 4 گولیاں لگیں یا 50 گولیاں لگیں، اللہ نے تمہیں محفوظ کیا، اللہ تمہیں محفوظ رکھے، میری خواہش ہے تمہیں 1 گولی بھی نہ لگے۔ مگر جو تو جھوٹ بول رہا ہے، تم نے تو عبداللہ بن ابی آج اگر زندہ ہوتے تو وہ شخص کہتا کہ یہ میرا استاد ہے۔ یہ اس طرح کے روز جھوٹ بولتا ہے کہ آج پھر اس نے جو بات کی ہے اداروں کے حوالے سے۔ جناب اسپیکر، یہ قوم ایک خوددار قوم ہے، زندہ قوم ہے، مگر یہ اپنے اداروں کے متعلق یہ بات برداشت نہیں کر سکتی کہ جو یہ کہتا ہے کہ ہمارے ادارے آزاد نہیں ہیں۔ اگر ادارے آزاد نہیں ہیں تو 4 سال پھر منہ میں زبان نہیں تھی تمہارے، اور اگر زبان تھی تو اس وقت بولتا کیوں نہیں تھا؟ اس وقت یہ کہتا تھا کہ ہم سب ایک پیج پہ ہیں، کیونکہ ایجنسیاں تمہیں حکومت میں لاتی تھیں، ایجنسیاں بقول تیرے کہ بل پاس کروانے کے لیے تعداد پوری کرتی تھی، اور آج
اگر ادارے آزادانہ فیصلے دینے شروع کیے ہیں یا کرنے کی خواہش رکھتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہو کہ ادارے جو ہیں پھر سے آپ کی خواہش کے مطابق چلیں. تو جناب اسپیکر ایک بات کی گزارش ہے آپ سے, جو رولنگ آپ سے چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا 75 سالوں میں بے ضابطگیاں ہوتی رہیں, ناانصافیاں ہوتی رہیں, مگر دفاعی ادارے کی چیف کی تقرری کے حوالے سے کبھی اس طرح کا ماحول آپ نے پاکستان میں دیکھا یا دنیا میں کہیں دیکھا؟ اور کیا آج جو وہ بات کر رہا ہے کہ ایک ہمارا دفاعی ادارہ آزاد نہیں ہے, تو پھر مجھے تو فکر اس بات کی ہے کہ ہم نیوکلیر پروگرام رکھتے ہیں, ہم ایٹمی قوت ہیں, پھر کیا یہ تو ان کے ہاتھوں میں ہے. تو کیا اگر اس کی بات کو صحیح مانے تو پھر میرا پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ پھر مجھے یہ بتایا جائے کہ 75 سالوں میں کہا جاتا تھا کہ پیٹ پر پتھر باندھ کے ہم اس پاکستان کا دفاع جو ہے ناقابل تسخیر بنائیں گے. تو جس نے ناقابل تسخیر بنانے کی بنیاد رکھی اس ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ لٹکا دیا, اور جس نے تجربہ کیا اس نواز شریف کو آپ نے سزا دے کر ہائی جیکر بنایا. تو یہ جو باتیں کر رہا ہے, کوئی ہے جو اس کی بات کا نوٹس لے؟ اور آج بھی یہ کہوں گا, جو رولنگ کی بات کر رہا ہوں جناب اسپیکر, ایک ادارے کی جانب سے یہ کہا گیا کہ حکومت وقت کو نوٹس لینا چاہیے, تو پھر آج بتایا جائے کہ حکومت وقت کے ہاتھ پاؤں کس نے باندھے ہوئے ہیں کہ یہ اس کے منہ میں جو زبان پہ بات آئے یہ کہہ دے, اس کی اتنی لمبی زبان ہو جائے کہ دنیا ہم پہ ہنسے, ہمارے دفاع کے حوالے سے انگلیاں اٹھنا شروع ہو جائیں اور اس کو کوئی نوٹس نہ کر سکے. اس لیے یہ گزارش کروں گا کہ اس کی زبان بندی کی جائے تاکہ میری نوجوان نسل کی جو ذہن سازی کی جا رہی ہے, جو گند گھولا جا رہا ہے, یہ عبداللہ بن ابئی کا استاد جو ہے اس کی زبان بند کی جائے. محترمہ